امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، باتیں چار قسم کی ہوتی ہیں۔ نمبر 1، وہ باتیں جن کے کرنے سے سراسر نقصان ہو۔ نمبر 2، وہ باتیں جن کے کرنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ نمبر 3، وہ باتیں جن سے نفع بھی ہو اور نقصان بھی۔ نمبر 4، وہ باتیں جو نفع اور نقصان دونوں سے خالی ہوں۔ جس شخص کی زبان اس پر حکمران ہو تو وہی اس کی موت اور ہلاکت کا فیصلہ کرتی ہے۔ جس شخص کی امیدیں چھوٹی ہوتی ہیں اس کے عمل بھی درست ہوتے ہیں۔ جو شخص چھوٹی مصیبتوں کو بڑا سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بڑی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جو شخص اپنا بھید نہیں چھپا سکتا وہ دوسروں کا کیا چھپائے گا۔ اگر آپ بھیگے ہوئے چنے اور کشمش کو باقاعدگی سے کھائیں تو اس سے موٹاپے، جسم میں خون کی کمی، کمزور قوت مدافعت کا مسئلہ کم ہو سکتا ہے۔ در حقیقت چنے اور کشمش دونوں ہی صحت کے لیے فائدہ مند ہیں۔ کشمش میں پروٹین، آئرن، فائبر، پوٹیشیم اور کاپر جیسے بہت سے ضروری غذائی اجزاء ہوتے ہیں جو کئی طرح سے فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف بھیگے ہوئے چنے میں پروٹین، فائبر، کاربوہائیڈریٹ وغیرہ ہوتے ہیں۔ یہ تمام غذائی اجزاء آپ کے جسم کے لیے بہت اہم ہیں۔ ہڈیوں کو مضبوط بنائیں۔ جسم کی ہڈیوں کو مضبوط بنانے کے لیے بھیگے ہوئے چنے اور کشمش کھانا زیادہ فائدہ مند ہے۔ بتا دیں کہ چنے اور کشمش دونوں کے مرکب میں کیلشیم وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے جو آپ کی ہڈیوں کی مضبوطی کو بڑھاتا ہے۔ یہ کھوکھلی ہڈیوں میں زندگی لا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہڈیاں طویل عرصے تک صحت مند رہتی ہیں۔ جسمانی طاقت میں اضافہ۔ چنا اور کشمش کو توانائی کا پاور ہاؤس سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ کمزوری کا شکار ہیں تو ان دونوں چیزوں کا باقاعدگی سے استعمال کریں۔ کشمش اور چنے میں آئرن اور بہت سے ضروری وائٹامن ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے جسم کو وافر مقدار میں توانائی مل سکتی ہے۔ وقت گزر جاتا ہے، لمحے ریت کی مانند ہاتھوں سے پھسل جاتے ہیں اور چہرے جو کبھی روشنی کی مانند جگمگاتے تھے ایک دن جھریوں سے بھر جاتے ہیں۔ وہ آنکھیں جن میں خواب چمکتے تھے ایک دن دھلنا جاتی ہیں۔ جسم کی وہ جوانی جس پر دنیا فریفتہ ہوتی ہے بالآخر ڈھل جاتی ہے، لیکن ایک شے ایسی ہے جو کبھی پرانی نہیں ہوتی، کبھی مان نہیں پڑتی، وہ ہے انسان کی اچھائی۔ اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو چہرے سے نہیں دل سے پہچانا جاتا ہے۔ وہ نرم لہجہ، وہ ہمدردی بھرا رویہ، وہ دوسروں کے دکھ میں بہنے والا دل، یہی اصل خوبصورتی ہے۔ لوگ چہرے بھول جاتے ہیں لیکن وہ دعا جو کسی کی آنکھوں سے آپ کے لیے نکلی ہو وہ ہمیشہ دل میں رہتی ہے۔ آج کے دور میں جہاں ہر شخص اپنی ظاہری صورت کو سنوارنے میں لگا ہے وہیں ایک اچھا انسان اپنی سیرت کو سنوارتا ہے۔ حسن وقت کے ساتھ مان پڑ جاتا ہے لیکن حسن اخلاق ہمیشہ چمکتا ہے۔ لوگ جب یاد کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ اس کے چہرے کے خد و خال کیسے تھے، بلکہ کہتے ہیں وہ بہت اچھا انسان تھا۔ زندگی کے اختتام پر قبر میں نہ خوبصورتی کام آئے گی نہ جسم کی تراش، وہاں صرف اعمال جائیں گے۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو، وہ خود لوٹ آئیں گے، مگر اس وقت جب تمہارے دل سے اتر چکے ہوں گے، کیونکہ وہ تمہاری قدر سے نہیں پچھتاوے سے لوٹیں گے۔ جس کی دی ہوئی تکلیف سے تم آج رو رہے ہو وہ کل تمہارے پچھتاوے میں روئے گا۔ تکلیف دینے والوں کو رحمت سمجھے۔ انسانی فطرت ہے کہ وہ اپنی عزت اور وقار کا خیال رکھتا ہے، مگر جب کوئی اس پر بدگمانی کرے، اس کے بارے میں غلط گمان رکھے، اس پر الزام تراشی کرے، غیبت کرے تو دل کو شدید تکلیف پہنچتی ہے۔ لیکن ایک صاحب ایمان انسان کے لیے ان حالات میں بھی صبر و شکر کا راستہ ہی بہتر ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جو آپ کی پیٹھ پیچھے غیبت کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں یا بدظنی کرتے ہیں، وہ دراصل نادانستہ طور پر آپ کی آخرت سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں۔ احادیث کے مطابق قیامت کے دن مظلوم کو ظالم کے نیک اعمال دے دیے جائیں گے، اور اگر نیکیاں ختم ہو جائیں تو مظلوم کے گناہ ظالم پر لاد دیے جائیں گے۔ اس اعتبار سے جو لوگ دنیا میں آپ کی عزت پر حملہ کرتے ہیں وہ حقیقت میں آپ کے گناہوں کا بوجھ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اپنی زندگی کا غم نہ بنائیں بلکہ ان کو اللہ کی طرف سے آزمائش اور ساتھ ہی ایک خفیہ نعمت سمجھیں۔ آپ کا کام صرف صبر، خاموشی اور دعا ہے۔ یاد رکھیں اللہ عادل ہے اور اس کی عدالت کامل ہے، وہ کسی کا حق ضائع نہیں کرتا۔ زندگی ایک لمحہ ہے جو پلک جھپکتے ہی گزر جاتا ہے۔ یہ اتنی مختصر ہے کہ نفرت، حسد اور نفاق جیسے منفی جذبات کی گنجائش ہی نہیں رکھتی۔ آج جو ہم سب موجود ہیں کل صرف ایک یاد بن کر رہ جائیں گے، تو کیوں نہ زندگی کو محبت، معافی اور خلوص کے ساتھ گزارا جائے۔ کیوں نہ ہم ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں، کیونکہ آخرکار ہم سب نے واپس لوٹ جانا ہے اور پیچھے رہ جانا ہے صرف ہمارے اعمال اور خوبصورت یادیں۔ جو شخص علم حاصل کرنے کا خواہ ہو وہ پہلے یہ طے کرے کہ تحصیل علم سے اس کا مقصد کیا ہے۔
کتابوں کو زمین پر مت گرنے دو، کیونکہ کتابیں انسان کو آسمان پر لے جاتی ہیں۔ علم ایک ایسا پودا ہے جسے دل و دماغ کی سرزمین میں لگانے سے عقل کے پھل لگتے ہیں۔ علم ایک ایسا بادل ہے جو ہمیشہ رحمت برساتا ہے۔ انسان کا کتاب سے بڑھ کر کوئی دوست نہیں۔ بڑے کام کرو، بڑے وعدے نہ کرو۔ غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہیں۔ کسی کے آنسو کو زمین پر گرنے سے پہلے اپنے دامن میں جذب کر لو، یہی انسانیت کا معراج ہے۔ جس کے دل میں ہمدردی ہے وہ انسان کبھی تنہا نہیں رہ سکتا۔ تم میں سے ہر ایک نگران ہے، اپنی ذمہ داری کو سمجھو، نبھاؤ، اس کا حساب ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بس امام امیر المومنین لوگوں پر نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ مرد اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر والوں اور اس کے بچوں کی نگہبان ہے، اس سے ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور کسی شخص کا غلام اپنے سردار کے مال کا نگہبان ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ زکام اور بخار جیسے بہت سے موسمی مسائل بیکٹیریا کے حملے کی وجہ سے لاحق ہو سکتے ہیں۔ ان بیکٹیریا کے حملے سے بچنے کے لیے ایسی غذائیں استعمال کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے جو اینٹی بیکٹیریل خصوصیات کی حامل ہوتی ہیں۔ غذائی ماہرین کے مطابق پیاز میں اینٹی بیکٹیریل خصوصیات پائی جاتی ہیں جو موسمی بیماریوں سے بچاؤ میں مدد فراہم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ پیاز کے استعمال سے وائرل انفیکشن کے خطرات کو بھی کم کیا جا سکتا ہے۔ غیر متوازن غذاؤں کے استعمال کے باعث بیشتر افراد کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ کچھ افراد گنج پن کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ بالوں کے گرنے کے عمل کو سست کرنے کے لیے یا روکنے کے لیے پیاز کا پانی بہت مفید ہے۔ پیاز کا رس نکال کر بالوں پر لگائیں اور خشک ہونے پر کسی اچھے شیمپو سے دھو لیں۔ اس عمل سے بالوں کے گرنے کا عمل سست ہو جائے گا، جڑیں مضبوط اور نئے بالوں کی افزائش بھی ہوگی۔ پیاز فائبر حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے جو آنتوں کی صحت کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پیاز سے حاصل ہونے والی پری بائیوٹکس آنتوں کے بیکٹیریا کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق پیاز سے حاصل ہونے والے فیٹی ایسڈز قوت مدافعت میں اضافہ کرتے ہیں، سوزش میں کمی لاتے ہیں اور ہاضمے کے نظام کو بہتر بناتے ہیں۔ پیاز کھانے کا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمارے خون کو پتلا رکھتا ہے، کیونکہ اس میں خون کو پتلا کرنے والے جزو اوافر مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ پیاز بلڈ پریشر کنٹرول کرتا ہے اور اس سے ہمارے جسم میں کولیسٹرول کی سطح نارمل رہتی ہے۔ یہ دل کی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ پیاز کے استعمال سے ہم کینسر جیسی موذی بیماری سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ پیاز پھیپھڑوں کے کام کرنے کے نظام میں مدد کرتا ہے۔ اگر ہم اس کا استعمال روزمرہ کی بنیاد پر کریں تو یہ موسمی بیماریوں سے بچانے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ نمو میں کچا پیاز کھانا مفید رہتا ہے۔ پیاز میں فاسفورس کے علاوہ فولاد بھی پایا جاتا ہے جو ہمیں صحت مند رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پیاز بیماری پیدا کرنے والے جراثیموں کو مارتا ہے اور بیماریوں سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ جب اپنے اپنوں کا ذہنی سکون برباد کرنے پر تلے ہوئے ہوں تو پھر اپنوں کے لگائے گئے بڑے بڑے گہرے زخم انسان کو یا تو غلط راستوں پر اتار دیتے ہیں یا پھر برداشت کی حدیں ختم ہونے پر خود کو موت کے منہ میں دھکیل دیتے ہیں۔ کاش کہ اپنے کہلانے والے اپنوں کو گہرے گہرے زخم دینے کے بجائے زخموں پر مرہم رکھنے والے ہوتے۔ ناکامی کے خوف کھانا اور اس سے بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ اسے اپنی زندگی کے سفر کا ایک اہم حصہ سمجھ کر قبول کرنا چاہیے۔ ہر ناکامی ایک خاموش استاد کی طرح ہوتی ہے جو ہمیں مضبوط بناتی ہے اور زندگی کی گہری سمجھ عطا کرتی ہے۔ یہ ہماری کمزوریوں کو شرمندگی کے لیے نہیں بلکہ بہتری کی طرف رہنمائی کے لیے ظاہر کرتی ہے۔ جو کامیابی ناکامیوں کے بعد حاصل ہو وہ دانائی سے بھرپور ہوتی ہے، جبکہ بغیر جدوجہد کی ملی کامیابی اکثر سطحی رہتی ہے۔ لہذا ناکامی کو اپنی پہچان نہ بننے دیں بلکہ اسے اپنے نکھار کا ذریعہ بنائیں۔ دہی کے ساتھ اسبگول کا چھلکا استعمال کرنے سے معدہ کی جملے امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ سفید نمک کی جگہ کالا نمک استعمال کریں۔ کالا نمک صحت کے لیے نقصان دہ نہیں۔ نفسیات کہتی ہے کہ جب 10 لوگ ہمیں میسج کرتے ہیں تو ہم خوش نہیں ہوتے، لیکن جب کوئی خاص شخص ایسا نہیں کرتا ہے تو ہم ضرور غمگین ہوتے ہیں۔ سادگی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس کوئی چیز کم ہے، بلکہ سادگی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو زیادہ کی نمائش کی ضرورت نہیں۔ جو لوگ اندر سے مطمئن ہوتے ہیں وہ باہر سے سادہ ہوتے ہیں۔ نہ دکھاوا، نہ بناوٹ، بس اصل زندگی، اصل چہرہ، اصل انسان۔ سادگی وہ خوبی ہے جو وقت کے ساتھ نایاب ہوتی جا رہی ہے، لیکن یہی وہ چیز ہے جو انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت بناتی ہے۔
ہر کسی کی نعمتیں بھی الگ ہیں، ہر کسی کی آزمائشیں بھی، ہر کسی کی کہانی بھی الگ ہے اور سبق بھی۔ کبھی کسی اور کو دیکھ کر یہ مت سوچیں کہ آپ محروم ہیں، آپ پر بھی آپ کے رب کی بہت سی عطا ہے۔